بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 16 نومبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مخصوص حفظہ اللہ سے جوابات سیریز 435 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم گروپ نمبر 4 کے سوالات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے پہلا سوال ہے کہ جیسے کہ اسی نومبر کی آخری جمعے کو آج کل یورپ وغیرہ میں بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک جمعہ مناتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ یورپ وغیرہ میں جیسے کرسمس وغیرہ کی تیاری کے لیے ایک آفر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سستے داموں میں کچھ خریدیں۔ تو یہ وہاں پر اس رواج ہے، اس کا بہت سارے آفر لگتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا کر خرید سکتا ہے، یا اگر کوئی دکاندار ہے تو وہاں پر وہ اس آفر کو لگا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اصلاً اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ جو بلیک فرائیڈے یا الجمعۃ السوداء، جسے عربی کے اندر لوگوں نے الجمعہ البیضاء بدل کر کے کر لیا ہے، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ خالص جائز طریقے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ 1969 اور 60 کے اندر جب امریکہ وغیرہ میں بالکل کساد بازاری آئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ تاجروں سے تو اپنا سامان ایسے رکھے ہوئے ہو، خراب ہو رہا ہے، ایسا کرو اسے سستا کر دو، کم سے کم جو ہے تمہارا جو خرچہ آئے، اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی کم ہے تاکہ لوگ اس کو خریدیں، اور تمہارے پاس جو پیسہ ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو اس وقت جو ہے یہ چیز شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے یہ عادت وہاں پر چل چکی ہے۔ اب وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو عید ان کی میلاد ہے اس سے پہلے کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک مسلمان اگر حاجت مند ہے اس میں اشیاء کے خریدنے کا، چیزوں کے خریدنے کا، اور وہ چیزیں نہیں لیتا ہے جس سے عید ان کے میلاد مدد حاصل کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خرید سکتا ہے۔ وہ حاجت مند ہے اور اسے چیز سستی مل رہی ہے تو اچھا ہے، اللہ کر اسے سستی مل جائے، لیکن اس کا فائدہ ہی اس کے اندر ہے۔ جی تو کوئی حرج نہیں اس میں لینے میں۔ یعنی اس میں جو اشکال آتا ہے کہ وہ تو غیروں کی عید کے لیے یہ میلہ سجایا گیا ہے۔ غیروں کی تو چیز تو نہیں بیچی جا رہی، وہ چیز نہ لے جو غیر لیتے ہیں، باقی اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، کھانے کی، کپڑے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو اسی طریقے سے غیر مسلموں کے میلے میں بھی جیسے انڈیا وغیرہ میں بھی لگتے ہیں بہت سارے جترا جس کو کہا جاتا ہے، عرس جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ادھر مسلموں کے لیے۔ عرس میں کہاں میلہ لگتا ہے؟ عرس میں تجارت تو ہوتی نہیں ہے۔ بہت بڑی تجارت ہوتی ہے عرس میں، عرس میں تو بہت بڑی مارکیٹیں لگتی ہیں۔ نہیں، دیکھیے وہاں پر عرس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تجارت نہیں رہا کرتا۔ عرس کا مقصد قیام، عرس کا قیام ہے، لیکن جہاں پر جیسے دیوالی دھموکر، وہاں پر اصل کیا مقصد، کیا مارکیٹنگ ہے۔ اصل جو مقصد کیا ہے وہ مارکیٹنگ ہے، تو مارکیٹنگ کے لیے کوئی حرجہ نہیں ہے۔ لیکن جو عرس وغیرہ میں ہے اصل مقصد کیا ہے ان کا، عرس کی بھیڑ جمع کرنا ہے، عرس کو فائدہ پہنچانا اور یہ کرنا ہے۔ ورنہ ہم جو جانتے ہیں ہمارے وغیرہ جو وغیرہ میلے لگتے تھے سال بھر میں 1-2، بالکل اس کی خالص جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، تجارت ہے۔ ادھر سے ادھر سے چیزیں کھینچ کر کے آیا کرتی تھیں، اور ایک علاقے میں خاص طور پر آج کل تو مارکیٹنگ بڑی تیز ہو گئی ہے نا، تقارب الاسواق والا معاملہ ہے، اس وقت ایسی چیز نہیں تھی، تو کوئی حرج نہیں ہے لینے میں اس میں۔ لیکن جہاں پر عرس کا ہو کہ خالص اس کا مقصد کیا ہے، عرس کا قیام ہے، اور دوسری چیزیں بھی چل جاتی ہیں، فرق سمجھیں آپ۔ اصل اس کا مقصد کیا ہے، مارکیٹنگ، تجارت ہے، اس کا مقصد کیا ہے نہیں۔ جیسے آج کل دیکھا جائے گا تو بہت ساری درگاہیں جہاں پر عرس ہوتا ہے اس کا سیدھا یہ بھائی میرے عزیز دیکھیے اس میں بنیادی چیز کیا ہے، عرس کا قیام ہے۔ جی عرس کا قیام ہے، نہ کہ مارکیٹنگ ہے۔ اصل مقصد کیا، عرس کا قیام ہے۔ تو بنیادی جو ہے فرق ہے، اس لیے گویا آپ نے اس عرس کی بھیڑ کے اندر، عرس کی تائید میں ہو سکتا ہے وہ پیسہ لے کر کے اس مزار والا اس پر بھی خرچہ کرتے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ چیز محل نظر ہے۔ البتہ یہ چیزیں جو ہے ان کا دیوالی سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہاں دیوالی پر اس سے مدد لیتے ہیں، صرف وہ ہے کہ جو لوگ سامان اپنا خریدتے ہیں وہ کس لیے، دیوالی کے چیز، نہ یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ دیوالی کے کام پر مدد ہے، اور یہاں بنیادی چیز کیا ہے، عرس کے کام پر مدد ہے۔
یعنی جہاں پر اصول یہی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی یعنی ناجائز چیز کے لیے اور اس کے اطراف میں کوئی دکانیں لگتی ہیں تو پھر وہاں سے نہیں خریدنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعاون البر والتقوی علی الاثم والعدوان ہوگا. جی لیکن ایک عام طور پر مارکیٹ ہے، ہمیشہ خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن کسی بھی عید کے پیش نظر اگر وہاں پر آفر لگ جائے تو اس سے خریدا جا سکتا ہے. کوئی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہ خریدے جو ناجائز ہے یا جس سے اس عید کے اوپر مدد لیتی ہے، اپنے بچوں کو لا اس میں شریک ہوں. جی باقی اور چیزیں ہیں، کھانے کے برتن ہے، یہ ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، جیسے ہوتا ہے سامان. اب بچے کیک کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس دنوں میں کیک سستے ملتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو کیک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس عید کرسمس بھائی دیکھیے وہ تو مٹھائی ہے نا، اس کے موقع پر لوگ خریدتے ہیں، اپنے اس کی خوشی کے لیے خریدتے ہیں، نہ یہ کہ اس کا وہ تعلق وہ کوئی جد ہے تہوار کا. تہوار کا وجود نہیں ہے. جی اللہ ہے کہ کوئی خاص ایسی مٹھائی صرف تہواری کے لیے بنائی جاتی ہے تو الگ مسئلہ ہے. ایسی کون سی مٹھائی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مٹھائی جیسے آپ کے ہاں جو ہے 15 شعبان کے اندر حلوہ بنتا ہے، وہ خالص اسی کے لیے بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا؟ حلوہ اس کا شب برات کے اندر حلوہ خاص اس کے لیے ہے نا. جی جی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں ہم کبھی جاتے ہیں تو کرسمس کے نام سے ایسا کیک لکھا ہوا ہے، سمجھ لیجیے بہت سستا ہے. ہاں تو کرسمس کا نام لکھا ہے اس کے اوپر تو قطعاً اس کو نہ خریدیں، بھلے سے آفر میں سب سے بھلے سے آفر میں سستا لے کے اس کو صاف کر کے نہیں کھا سکتے. او بھائی اگر کوئی ہدیہ آپ کو بغیر مفت دے تو صاف کر کے کھا لیجیے آپ، لیکن خریدیے نہیں. اس لیے اس کی کیا ہے تشجیع ہو رہی ہے وہاں پر اس لکھنے والے. جی جی ہدیہ کوئی دیتا ہے اس کو ہٹا کر کے کھا لیجیے آپ، پھینک دیجیے اس کو کوڑے میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سعودی عربین بینک سے کریڈٹ کارڈ، ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ، امریکن ایکسپریس وغیرہ جو کارڈ بنتے ہیں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے میرا موضوع ہم نے کئی بار کہا یہ اقتصادیات نہیں ہے، البتہ علماء کا جو قول مجھے یاد ہے یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے، یہ استعمال کے لیے اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو جائز ہیں، ورنہ جائز نہیں ہے جو مجھے یاد ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اگر آپ سے دفعہ میں یعنی اس کا معاوضہ جو پیسہ اس کا پیسہ ادا کرنے میں اگر تاخیر ہو رہی تو آپ پر جرمانہ لگائے، جیسے ہوتا ہے نا، یہ چیز نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جہاں پر آپ لے رہے ہیں ایک چیز متعین ہے کہ وہی بات آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو بدور خدمت کے اس سے زیادہ کچھ پیسہ آپ سے لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ہے فیصد بھی لگاتے ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے سونا اور چاندی نہ خریدا جائے، اس لیے کہ اس میں نقد ید البیدن کی شرط ہے. باقی چیز جو ہے جائز ہوگی، اور تفصیل چاہیے تو اہل علم جو اس کے جن کا تخصص ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں جہاں جمعہ کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، تو کیا صرف ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہوں جمعہ کے دن؟ اصل یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں کام نہ کریں، ہے کہ نہیں ہے. وقتی طور پر آپ مجبوری ہے اگر کوئی تو ٹھیک نکالیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ یہ کہ وہ کمپنی یہ ہے کہ ایسی دور جا کر کہیں اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے، شہر سے آبادی سے دور ہے، کہ وہاں جو ہے آبادی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ معذور سمجھے جائیں گے، آپ ظہر پڑھ لیں آپ. جی اور اگر جو ہے آپ چند ساتھی 4-6 ہیں، اگر وہاں اکٹھے ہو کر کے آپ جمعہ پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ پہلی اولاد کی پیدائش کی ذمہ داری کس کی رہے گی؟ جیسے کہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ شوہر کی یعنی شوہر یا بیوی کے گھر والوں کی جو رواج ہے کہ شادی سے پہلے یعنی جو شادی کے بعد جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ مائکے بھی بھیجی جاتی ہے. دیکھیے یہ خالص رسمی چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کے اوپر ہے ذمہ داری، جو اس عورت کا ولی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے ماں باپ کے اوپر نہیں ہے کہ نہیں ہے. چاہے وہ یہیں پر بھی آتی ہے لیکن پھر یہاں ہاسپٹل وغیرہ میں جو کچھ عورت کا ولی، جی عورت کا ولی جو ہے اس کا کون ہے؟ شوہر ہے ابھی. اچھا والد نکل جائے؟ ہاں والد اب اس کی ذمہ داری سے نکل گئی ہے نا، اب یہ شادی ہو گئی ہے تو جب تک شادی نہیں ہے ٹھیک ہے، والد ہے اس کا بھائی وغیرہ ہے نا، لیکن شادی ہو گئی تب کون ذمہ دار اس کا ہے؟ شوہر ہے، لہذا اس کے اوپر ہے. یا شوہر جس کو کما کر کے دے رہا ہے اپنے باپ، جیسے ہمارے یہاں کا جو مشترکہ خاندانی نظام ہے کہ نہیں ہے،
تو باپ ذمہ دار رہتا ہے، ماں رہتی تو ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے، جو ہے وہ لڑکی کے والد اور والدہ کے اوپر یہ نہیں ہے۔ لیکن ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز چلتی ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، کہ نہیں ہے، جہاں پر ہے اپنا وہیں پر خرچہ چل رہا ہے، تو الگ مسئلہ ہے، یہ ہے کہ نہیں۔ لیکن ہے کہ اگر یہ بات آئے کہ ہاں بھائی والد کہے کہ بھائی میرے پاس نہیں، میں نہیں دیتا، تو ظاہر بات ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ جو اس کا ذمہ دار ہے، یعنی کھلانے پلانے کا اور رکھنے کا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ بچے کے عقیقے کو ان کی پہلی سالگرہ پر کرتے ہیں، یعنی جس پیدائش یوم پیدائش ہے اس موقع پر کرتے ہیں، تو اب یعنی ایک بیکار چیز اور ایک اچھی چیز مل چکی ہے، تو یہاں پر کیا حکم ہوگا ایسی دعوت کا کھانے کا؟ مجھے لگ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ عقیقہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ اس سے مقصد عقیقہ کرنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ وہ برتھ ڈے کرنا ہے، جو ایک بدعت کا کام ہے۔ مقصد تو دونوں ہوتا ہے شیخ بھائی، مقصد دونوں کہاں ہے؟ یہ ٹالا اسی لیے گیا ہے کہ ہم وہ برتھ ڈے پر کریں گے، اس کا اصل مقصد کیا ہوا؟ یہ تو ثانوی چیز ہو گئی عقیقہ۔ عقیقہ کیا ہو گیا؟ ایک ثانوی چیز ہو گئی، اصل کیا چیز رہ گئی؟ وہ رہ گئی۔ جی اتفاقاً ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ عقیقہ ہوا، پہلے نہیں ان کو گنجائش تھی، ابھی ہوا، اور اسی مناسبت سے ان برتھ ڈے وغیرہ جو بدعات کام ناجائز ہے وہ الگ کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو چلو ٹھیک ہے، عقیقے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن عقیقہ کیا نہ جائے صرف اس لیے کہ اب کریں گے، جب برتھ ڈے میں ہم اس کا پارٹی کریں گے تو کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل چیز کیا ہے؟ برتھ ڈے۔ جی مثال کے طور پر کسی کو اگر 11 مہینے 11.5 مہینے تک اگر موقع نہیں ملا، اب 8 دن میں موقع مل رہا ہے، موقع نہیں ملنا یہ ہے ایک نہ ماننے والی بات ہے۔ کیسے موقع نہیں ملا شیخ؟ پورا سال گزر گیا۔ بھائی بہت سارے لوگوں کو سال تک موقع نہیں ملتا ہے۔ موقع اس میں موقع ملنے کا ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے، اس میں موقع ملنا کیا ہے؟ اور یہی بدعت کرنے کے لیے بھی موقع ملا ہے، جب ایک بدعت کرنی ہوئی تو نہیں میرا یہی میں کہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اب یعنی اس دن بالکل کرنا نہیں چاہیے، ایسا کچھ ہے کہ شریعت میں؟ اصل وہ چیز ہی بدعت کا کام ہے، برتھ ڈے منانا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وہ تو برتھ ڈے نہیں منا رہا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، دعا کرے، چاہے سال 1 دن پہلے کرے، اسی دن کرے، 2 دن بعد کرے، کوئی حرجہ نہیں اس میں۔ اگر کوئی برتھ ڈے نہیں منا رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں، اسی دن کوئی حرجہ نہیں کرنا جائز ہے، کوئی حرجہ نہیں، خاص طور پر ایسے علاقے میں جہاں اس کا تصور ہے ہی نہیں برتھ ڈے منانے کا۔ اگر ہے تو اگر ہے تو انسان تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو پرہیز کرے، 1-2 دن بعد کر لے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ فرض یا سنت غسل کرتے وقت یعنی لکھا ہے کہ کپڑے کا ہونا ضروری ہے، جیسے ناف سے لے کر گھٹنے وغیرہ تک کا کپڑے کا پہننا، کیا حکم ہے؟ نہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ننگے غسل کرنے کا بیان، حضرت موسیٰ وغیرہ کا جو واقعہ ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر پردہ ہے وہاں پر اور کچھ لوگ نہیں ہیں تو انسان برہنہ غسل کر سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم نیوز پیپر، کارپیٹ اور تکیوں وغیرہ پر یعنی اگر جاندار کی تصویر اگر ہو اور وہاں پر احترام کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا استعمال کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں سر اگر مٹا دیا جائے یا کوئی معلوم ہو کہ سر اس کا الگ ہے اور وہ الگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے؟ بھائی یہ کام عادات میں ہے، اور جس عادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہمیت اور فضیلت نہ بنائے ہوں اسے سنت نہیں کہا جا سکتا۔ جی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ ہی سے کھانے کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امور وہ اعمال جو عادات میں داخل ہیں وہ سنت اسی وقت ہوں گے جب کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہمیت یا کوئی فضیلت بیان کریں۔ جی تو مجھے تو نہیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھانے کوئی فضیلت بیان کی ہو۔ اس کا مطلب چمچ سے کھانے والا اور ہاتھ سے کھانے والا دونوں برابر ہے، کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ، مگر کھڑے ہو کر اور بیٹھنے میں ہاں ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پانی پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر کے، تو ظاہر بات کھانا تو اس سے بھی قبیح چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کرانا کیسا ہے شرعی نقطہ نظر سے؟ ظاہر بات اہل علم اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ جی کہیں سے مل رہا ہو تو
کہیں سے مل رہا ہے، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. کوئی کمپنی اگر جو ہے آپ کا کہ اس کے اوپر آپ کے علاج کی ذمہ داری ہے، اب وہ آپ کا علاج کہاں سے دیتا ہے وہ جانے، آپ نہیں جانے، ذمہ دار نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے انشورنس اپنا نہ کرائیں. اور بسا اوقات ہوتا ہے بات جیسے اب یہاں پر ہے کہ ایک مجبوری ہے کہ آپ کو کرانا ہی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھ لے تو کیا کیا جائے؟ کوئی حرج نہیں، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر ایک دن میں پوری 5 نمازیں قضا ہوں گی اور دوسرے دن فجر یا ظہر کی نماز کے پاس جا کر وقت ملے تو ادا کرنے کا، اس میں قضا کا صحیح طریقہ کار کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر فجر کی نماز سے پہلے آپ کے پاس یہ امکان ہے کہ ہم اس کو 5 پڑھ کر کے ہمارے پاس اتنا وقت رہ جائے کہ ہم اطمینان سے فجر کی نماز پڑھ لیں گے، تو پہلے آپ 5 کو پڑھ لیں. اور اگر خطرہ ہے کہ ہم اس میں مشغول ہوئے تو فجر چلی جائے گی، تو آپ جو ہے فجر کے بعد اس کو اسی ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے وہ نماز قضا ہوئی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب لون پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ لون اگر صرف قرض کے معنی میں ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن لون اگر قرض مع سود کے ہے تو ناجائز ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا اگر ایک وقت کی بھی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہم اس کو کافر ہو جانا نہیں کہتے ہیں، حالانکہ بعض علماء کا فتویٰ ہے. البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، تو وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم 2 بیویوں کو ایک ہی گھر میں 2 الگ روم میں رکھنا کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، اگر دونوں راضی ہیں اس کے اوپر تو کوئی حرجہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی مطالبہ کرتی، شرط لگاتی نہیں بھائی مجھے مستقل رہنا چاہیے ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً لڑائی کا اور اس کا خطرہ رہتا ہے اور بچوں کا، تو جو ہے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ الگ الگ ان کا انتظام کرے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر پلاٹ نقدی اگر ہم ساتھی کا پورا سوال یوں ہے کہ ہم پلاٹ بیچتے ہیں، اگر کوئی نقد دیتا ہے تو 3 لاکھ پر اور قسطوں پہ دیتا ہے تو 5-5 ہزار کر کے دیتا ہے، تو کئی مہینوں کے بعد تو ہم اس کو 4-4.5 لاکھ کا اگر وہ پلاٹ دیتے ہیں تو ہمارا یہ کرنا کیسا ہے؟ کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اگر اس سے تاخیر ہو جائے، اس میں لیٹ ہو جائے، تو آپ اس پر ابھی جو طے شدہ رقم ہے اس کے اوپر اضافی نہیں لگا سکتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر آپ طے تھا کہ ہاں 2 سال میں دینا ہے کہ نہیں، وہ نہیں دے سکا تو اب 2 سال میں 5,000 کے بعد آپ 6,000 لینا شروع کر دیں تو یہ جائز نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، دن بھر راستے ہی میں رہتا ہوں، لیکن جب مسجد میں پہنچتا ہوں، جیسا کہ آج کل کورونا کے دور میں مسجدوں میں وضو خانے بند ہیں، تو جب میں جاتا ہوں تو وضو نہیں کر پاتا ہوں، اگر وضو کرنے جاتا ہوں تو جماعت چلی جاتی ہے، تو میرے لیے کیا ضروری ہے کہ تیمم کر کے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں یا پھر گھر جا کر نماز پڑھوں؟ وضو وہاں پر مسجد وغیرہ ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنا احتیاط کریں. 1 ریال اور 2 ریال کا پانی ملتا ہے، اپنے پاس رکھے رہیں وضو کرنے کے لیے، وہ کوئی مشکل چیز ہے؟ اپنے گھر سے نکلیں تو 1-2 بوتل جو ہے خریدنا نہیں ہے آپ کو، تو 1-2 بوتل آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں، کوئی مشکل ہے؟ جی نہیں ہے. آپ تیمم آپ کے لیے نہیں ہے، الا یہ کہ پانی ملنے کا ادھر امکان آپ کو نہیں ہے. یہاں نہیں ہے، آپ جائیں جماعت اگر چھوٹے گی آپ کو، لیکن وقت ہے آپ دوسری جگہ پانی لے کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے آپ کو احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ آپ احتیاط کیے رہیں، اپنے پانی کے انتظام رکھیں. جہاں مسجد ہو ظاہر بات ہے وہاں پر وضو کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اور آج کل جو ہے خاص طور سعودیہ، امارات، ہر جگہ درخت بنے ہوئے ہیں روڈوں پر ہے کہ نہیں، شہروں میں کسی درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ وہاں پر وضو کر لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اسلام میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہے؟ کیا گھر یا اسلامی شریعت ہی اس کو نافذ کرے گی یا کوئی بھی شخص اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک حدود کا معاملہ ہے یہ اس میں فردی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے. پہلے یعنی مطلب سزا کیا ہے گستاخ؟ بتائیں، اس کی سزا بتا رہا ہوں، ظاہر بات اس کی سزا قتل ہے. جی، اس کی سزا
قتل ہے، الا یہ کہ پہلے کافر رہا ہو اب مومن ہو جائے اور وہ تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے کہ یہ حاکم وقت کا کام ہے. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو دوسری جو حکومتیں ان کے یہاں بھی یہ نظام بنا ہے. سیکولر جو حکومتیں ہیں ان کے یہاں بھی ہے کہ کسی کے مذہب کے ماننے والے جو ان کے سردار ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے لیے سزا ہے. تو آپ جو ہے یہ بات دوسروں تک پہنچائیے اور خود فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہ لے لیجیے. جی اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ علماء کرام کی عالم دین کی بے عزتی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اس کے علم کی بنیاد پر کیا اسلام سے بندہ خارج ہوتا ہے یا اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ولئن کیا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کے احکام، اس کے آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ اس آیت کا جو شان نزول ہے، ان لوگوں نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، اللہ کے احکام کا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا تھا. جیسے انہوں نے کہا تھا ما رأینا مثل قرائنا ھذا، ہم نے اپنے ان مولویوں، ان قاریوں، ان حافظوں کے طریقے سے نہ جھوٹا پایا کسی کو، نہ بزدل پایا اور نہ پیٹو پایا، ہے نا. اس بات پر اللہ نے اسے کیا کہا؟ اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تو یہ اصل یہ کفر ہے. انسان اگر سمجھایا جائے پھر بھی نہیں مانتا، اثر کرتا ہے، تو فعلاً حاکم وقت یا عالم جو ہو انہیں حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو سمجھانے کے بعد اس کے اوپر کفر کا حکم لگائیں. جی اگلا سوال، یعنی اسی کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے ایک بہن نے سوال کیا تھا، اس کو بھی میں یہیں پر لے لیتا ہوں. بہن نے پوچھا تھا کہ بہت سارے علماء ہیں، یعنی دین وصیت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کا گھر بالکل بے گھر ہے، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹا بے دین لگتا ہے، بیوی بالکل چغل خور اور بدخلق ہے، یعنی گھر میں عمل کا کوئی حساب کتاب نظر نہیں آتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بھائی ایسے لوگوں کا آپ مذاق نہ اڑائیں، ان کو سمجھائیں. ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوشش کیے ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اس میں ہو سکتا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح اور لوط کی بیوی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں مارنے اور سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن اگر وہ شخص اس پر ناراض نہیں ہوتا تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی ایمان کے اندر ایمانی غیرت کی کمی اس کے اندر ہے. لیکن اگر وہ اپنی کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں نا، تو یہ ذمہ دار کون ہے اس کے؟ وہ لوگ ہیں نا کہ وہ ذمہ دار ہے. یعنی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہونے کی وجہ سے علماء کی بے عزتی کرنا اس کا جواز نہیں پیدا ہوتا. قطعاً نہیں جواز پیدا ہوتا ہے، قطعاً اس کا جواز پیدا نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورت اور مرد دونوں اپنی نماز ایک ساتھ ایک صف میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جبکہ یعنی عورت کھڑی ہو مصلی پر اور مرد جو ہے چیئر پر بیٹھا ہو، دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں اپنی نمازیں. اشکال یا تو لگ رہا ہے تو جماعت ہے، پتہ نہیں دونوں کیا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جماعت میں، مرد کے ساتھ جماعت میں نہیں کھڑی ہوگی، الا کہ کوئی مجبوری ہے اس کی صف میں اور اس سے ہٹ کر کے ہے. جیسے اب کرسی ہے، ظاہر بات بغل ہے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے جسم کے ٹکرانے اس کا نہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو تھوڑی سی دور ہو کر کے وہ کھڑی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی بدرجہ مجبوری یہ چیز جائز سمجھی جائے گی. اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں، الگ الگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی جانتے ہیں اصل میں ہر آدمی اپنے اوپر قیاس نہ کرے. انسان شیطان وہاں پر کود سکتا ہے اور مرد کے دل میں اپنی بیوی اگر نہیں لیکن جو ہے خیالات ڈال سکتا ہے نا، خاص طور پر ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے سے مس کر رہا ہے تو نہیں. جیسے یہاں سچویشن بتائی جا رہی ہے، وہ تو عورت کھڑی ہے ایک جگہ اور کرسی پہ بیٹھے، مطلب عمر دراز ہی تو ہوں گے. کیوں نہیں ہو سکتا ایک جوان ہو اس کے پیر میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی ہے، اور عمر دراز ہو تو کیا مطلب اس کے اندر شہوت نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی ہے.
تو اس لیے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ دور کھڑے ہیں. لیکن اب کوئی اگر مجبوری آ گئی، سفر میں گئے یا گھر اتنا تنگ ہے، دونوں کو نماز پڑھنا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایسے گیمز کھیلنا کیسا ہے جس میں کلرز وغیرہ کا اختیار کرنا ہوتا ہے، جس میں کوئی شرط وغیرہ بھی نہیں لگائی جاتی ہے، بلکہ ہم اپنی ہوشیاری کے ساتھ اس گیم کو کھیلتے ہیں، تو وہاں سے گیم کی کمپنی کی طرف سے کچھ پیسہ وغیرہ یا کچھ انعامات ملتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پیسہ دے کر کھیلتے ہیں، بغیر پیسے کھیلتے ہیں. یہ گیم تو فری ہوتا ہے. فری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گیم جو ہے اس کے پیچھے یا کوئی اور دوسری چیز کفریہ یا ایسی کام کر رہی ہو. لیکن صرف اصل گیم اگر ہی ہے، اسی لیے دل بہلانے کے لیے، تسلی جیسے ہوتا ہے بچوں کے، یا بچوں کے ذہن تیز کرنے کے لیے، پریکٹس کے لیے اگر ایسا ہے اور خود پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. اگر کوئی ممبرشپ بننے کے لیے اس میں اگر پیسے دینا تو پیسہ دیا تو نہیں، پیسہ دیا اس نے، اس کا مطلب ہے اس گیم کے لیے تو نہیں دیا، پھر کس کے لیے دیا ہے؟ اصل مقصد تو گیم کھیلنا ہی ہے نا. مثال کے طور پر ہم کسی ایریا میں جاتے ہیں جہاں پر انٹری فیس ہوتی ہے، اندر جہاں گیم کھیلنا ہے وہاں تو فیس نہیں ہے. ہاں تو اگر یہ چیز ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ بھی تو انٹری فیس ہے. نہیں شیخ، انٹری فیس اس گیم میں انٹری کی فیس کا الگ مسئلہ ہے. آپ ٹیم میں شامل ہو اس کی فیس کا الگ مسئلہ ہے. آپ اس ٹیم میں کب کھیلیں گے؟ پیسہ لائیں تو ہے کہ نہیں ہے، تو الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک کوئی وہ ہے، کیا کہتے ہیں وہ، جیسے پارک وغیرہ ہوتے ہیں آج کل، ہے نا، جی جی، تو اس میں جا رہا ہے آدمی، تو اس میں اور بہت سے کھیل، یہی کھیل نہیں ہے. آپ کھیلیے یا نہ کھیلیے، جی جی، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نوعیت الگ. اس میں اگر رجسٹریشن کے لیے فیس دینی پڑ رہی ہے تو جائز نہیں ہے. جی، لیکن اگر جائے، جی جی جی، اگر فری ہے تو کوئی مشکل نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسے دکھاوا کرنا یعنی شرک ہے، کہتے ہیں شرک اصغر، لیکن دل میں کبھی کبھی خیالات آ جاتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، یعنی اچھا کرتے ہیں کسی کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہ انسان کے ذہن پر، دل پر یہ چیز آتی ہے اور اسی سے ہمیں لڑائی لڑنی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو انشاءاللہ اگر اسے دفع کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اگلا سوال، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں یعنی سورۃ العراف، جی سورۃ العراف 167 167 آیت نمبر کا یہ مطلب پوچھنا چاہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین، جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ والی جو آیت ہے شیخ. اچھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جی جی، دیکھیے یہ یہود سے متعلق ہے اور تاریخ بھی اس کی شاہد ہے. تأذنا کے معنی ہے، جس معنی لے جائے گا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نوٹس ان کو دے دی ہے. کہتے ہیں اپنی زبان میں، تمہیں یہ نوٹس ہے نا. تو وہ یہود کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ درمیان میں کچھ ایسے سال آئے ہیں، اور وہ بھی کچھ ظالموں کے الا بحبل من الناس وحبل من اللہ والی بات ہے، یعنی لوگوں کی حمایت کی وجہ سے انہیں کچھ کامیابی ملی ہے، ورنہ ہمیشہ جو ہے ان کے اوپر عذاب آتا رہا ہے، کبھی بخت نصر کی شکل میں، کبھی نصارہ، کبھی کسی شکل میں، کبھی مسلمانوں کی شکل میں ان کے اوپر آیا ہے، اور وقت دور نہیں ہے کہ پھر ان کے اوپر آئے. حالات بہت بدل رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر یہودیوں کے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے. اور اب اس بار ایسی مصیبت آئے کہ پھر دوبارہ ان کو سر اٹھانے کی، شاید سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ دیکھو یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اور اس کو مارو. جی، مگر آج تو بڑے مزے میں لگ رہے ہیں. کوئی مزے میں نہیں، جا کر کے دیکھیے ان کو کتنی پریشانی ہے یار. خوف کی چاروں طرف سے لاحق ہے. اگر بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں، ایک دن کے لیے اگر ان کے اوپر سے اپنا سایہ ہٹا لیں، دیکھیے جو ہے توڑ مروڑ کر کے رکھ دیے جائیں، وہ ان کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. ابھی ماضی قریب میں ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے. جی جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم علماء کرام سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ 3 جگہوں پر بولنا جائز ہے، جنگ کے اندر اور
شوہر کا اپنی بیوی کو منانے کے لیے اور دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یہاں پر بہن کا یہ سوال ہے کہ کیا بیوی بھی کو لیے جائز ہے کہ وہ جھوٹ بولے اپنے شوہر کو منانے کے لیے؟ صریح حدیث میں ہے، صحیح مسلم ہی کی ہے، شاید سنن ابو داؤد کی ہے، وحدیث الرجل زوجتہ وحدیث المرأة زوجہا، اسی میں ہے، یعنی جہاں جھوٹ ہے وہاں مرد اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے مرد سے. لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر کسی جھوٹ کے اندر جو معاملہ ہے وہ ہلکا رہے، یعنی کسی کو راضی قریب کرنا ہے کہ اس میں کسی کا حقوق مارا جا رہا ہے، کسی کا حق لیا جا رہا ہے نا، اور کسی جھوٹ گناہ کام کرتی ہے اور کہہ رہی ہے ہم نے ایسا میں نہیں کر رہی ہوں، وہی گناہ کے کام میں مرتکب ہے، ملوث ہے، اور پھر کہتی ہے قسم نہ میں کام نہیں کرتی ہوں، میں کسی سے باتیں نہیں کرتی ہوں، میرا کسی کے پاس نمبر نہیں ہے نا، تو یہ چیز ناجائز اور حرام ہے. لیکن کہ ویسے وہ ناراض ہو گیا ہے، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی اور میں تو آپ کے لیے ایسا چاہتی ہوں اور تو ایسا کرتی ہوں، تو یعنی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہ دروازہ کھلنے سے بے بھروسگی کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ نہیں، بے بھروسگی کے اسی لیے تو وہاں پہ شریعت نے شرط یہ لگائی کیا، حرام چیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کہ مثال کے طور پر شوہر جو ہے کسی عورت سے ادھر بات کرتا ہے اور نہیں، ادھر بیوی جو ہے کسی غیر سے تعلق رکھتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، یہاں پر اجازت نہیں ہے اس کی. مثال کے طور پر کوئی موبائل لے کے آ گیا 1000 ریال کا، بولا 2000 ریال کا، جائز ہے؟ بھائی یہ دیکھ لے، اگر عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں حقیقت بتا دوں گی تو ہوستا ہم کو ماریں یا ہمارے ان کے درمیان کیا ہے اختلافات بڑھ جائیں، یا نہیں کوئی بات 1000 کے لیے ہے، نہیں یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں الٹا اگر کہہ دے کوئی تو کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسی ہو جو ہر بات پہ حساب لیا کرتی ہیں، بعض عورتیں ہوتی ہیں. نہیں بعض عورتوں کو جب بولا جائے کہ بھائی 800 کا ہے تو بڑی ناراض ہو جائیں گے، یار اتنا سستا لے کے کوئی حرج نہیں. ہاں بول دیا 1500 کا ہے، اسے ایسا مقصد یہی ہے کیوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دھوکے میں نہیں ہے. لیکن ایسے جو ہے موقع پر جیسے امام نووی کہتے ہیں کہ ایسے توریہ سے کام لینا چاہیے. ارے یہ بہت مہنگا ہے، تمہیں کیا بتاؤں میں، اگر تمہیں بتا دوں گا تو کہو گی کہ جو ہے کیوں اتنا مہنگا میرے لیے لیا. جی اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ یعنی ودی اور اسی طریقے سے یعنی ان کا ایک لفظ استعمال کیا گیا، بس میرا یہاں پر ان کا حساب سے سوال یہ ہے کہ یعنی عورت کے لیے یعنی کس چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ذرا یہ بتا دیں. بھائی دیکھیے سامنے کے راستے سے جی ظاہر بات ہے، پیشاب ہے، منی ہے، مذی ہے، ودی ہے، یہ ساری چیزیں اگر خارج ہو جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر جو رطوبت عورت کے خاص طور پر شرمگاہ کے جو اگلے حصے میں رہتی ہے اس سے نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی اور نہ ہی وہ نجس ہونے کو اس پر حکم لگے گا. جس کو وائٹ ڈسچارج کرتے ہیں یہ بھی اسی میں آئے گا انشاءاللہ، اسی میں ہے. جی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نماز بھی کوئی نہیں فرق پڑے گا. لیکن ودی کی شکل یعنی حیثیت الگ ہے. بھائی ودی کی شکل حیثیت پتہ نہیں ہے، اب تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے، عورتوں کو آتا ہے ہی نہیں، لیکن مردوں کو تو آتا ہے. اصل میں ودی یہ ہے کہ بسا اوقات پیشاب کرنے سے پہلے شاید حکیم لوگ اسے دھات کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، وہ بسا اوقات پیشاب کرنے بیٹھے سفید مادہ کوئی باہر آ جاتا ہے تھوڑا سا، یا پیشاب یہ ہے اصل میں ودی. لیکن عورتوں کو آتا ہے یا نہیں مجھے واللہ اعلم، مجھے پتہ نہیں اس کا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کا شوہر اگر ناراض ہو جائے تو جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا کہ اس وقت تک جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کا اثر کچھ ہوگا اس کے اوپر؟ بھائی ظاہر بات ہے کہ نماز قبول نہ ہونے سے ابو داؤد وغیرہ میں جو روایت ہے کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے اولاً کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناراضگی شرعی و شرعت کے حدود میں ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی غلط کام پر ناراض ہے یا کوئی غلط کام اس کے لیے کہہ رہا تھا اس پر راضی نہیں ہوئی، بلا وجہ اس کے اوپر زور دے رہا تھا جو حق نہیں بنتا ہے کہ نہیں ہے، اور اس سے ناراضگی ہے. تو ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ ناراضگی کیا ہے، حق ہو، اور ناراضگی میں حق بجانب ہو، خصوصاً وہ ہو جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس سے متعلق ہو. یہ چیز ہے نا، یہ اہم پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے قبول نہ ہونے کا معنی کیا ہے. نماز کے قبول ہونے کا نہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اصل نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب لکھا اس میں کمی
ہوتی ہے جب وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا، البتہ فریضہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میں ایک ایسے کالج میں جاتی ہوں جہاں پر یعنی مسلم اور غیر مسلم دونوں پڑھانے والے ہیں، لہذا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی دیتے ہیں، تو کبھی کبھار مجبوراً میں ہمیں بھی ان کی عید پر مبارکبادی دینی پڑتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ سے استغفار کریں. ہے تو یہ بڑی مشکل چیز، خاص طور بعد ایسی عیدیں ہوتی ہیں جو خاص شرکیہ ہوا کرتی ہیں، بعد ایسی عیدیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ عزت کا، اسکول سے خارج کر دینے کا، یا آپ کا مذاق اڑانے اور آپ کو گائے، تو آپ کوئی ایسے طریقہ اختیار کریں، ہے کہ نہیں ہے، جو ایک زمانہ ہو، کوئی ایسا الفاظ استعمال کریں، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر نہیں تو اگر دے دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بدرجہ مجبوری اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی زمانہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے ہیں الفاظ ہو سکتے ہیں بھائی، کوئی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، سال آپ کے لیے مبارک کرے اللہ تعالیٰ. ایسے دونوں ملا کے بول سکتے ہیں، مثال کے طور پر دیوالی اور سال مبارک. ہاں دیوالی آئی ہے، آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہے، بس خوش رہیں آپ. جی تو اس طریقے سے یعنی محکم الفاظ پہ. جی لیکن ڈائریکٹلی بولنا بالکل ابھی جیسے بھی آ رہی ہے، جیسے بہت ساری عیدیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسی عیدیں آ رہی ہیں؟ جیسے ابھی دیوالی وغیرہ پہ مبارکبادی کے لیے بے شمار سوالات کرتے ہیں، کرسمس کے سوالات پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں. جی یہ تو ویسے ہی جیسے امام القیم کہتے ہیں کسی کو کسی نے کسی کو قتل کیا اس پر مبارکبادی آپ اس کو دیں. جی لیکن آپ اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی مٹھائی وغیرہ کھا سکتے ہیں. بھائی مٹھائی وغیرہ کھانا شیخ اور ہے، مبارکبادی دینا اور ہے. ہدیہ اور تحفہ اگر لینا جو ہے، اس سلسلے میں سے تفصیلیں گزر چکی ہے کہ وہ گوشت وغیرہ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، غیر اللہ کا اس کے اوپر جو ہے نام نہ ہو، اس کے ہے تو حضرت علی اور حضرت عائشہ وغیرہ سے ہے کہ ایسا قبول کرتے تھے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.